السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک لڑکی کی سچی کہانی سنانے والا ہوں۔ وہ لڑکی اپنی کہانی شروع کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میری شادی ایک ان پڑھ جاہل سے ہو گئی، جبکہ میں پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ تھی۔ میرا یہ خواب تھا کہ جس سے میری شادی ہو وہ لڑکا اچھا خاصا پڑھا لکھا ہو، وہ لڑکا اچھا خاصا نوکری کرنے والا ہو اور اچھا خاصا پیسہ کمانے والا ہو۔ پر میری قسمت کسی مجبوری کی وجہ سے شہاب الدین نام کے لڑکے سے میری شادی ہو گئی، جو کہ ان پڑھ جاہل تھا۔ میں اللہ سے رو رو کر یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ شہاب الدین کو مار دے یا شہاب الدین سے میرا پیچھا چھڑوا دے۔ میں ان سے پیچھا چھڑوانے کے لیے، ان سے طلاق لینے کے لیے انہیں ہر قدم قدم پر بے عزتی کرتی تھی، ہر قدم قدم پر تنقید کرتی تھی، میں ان پر غصہ ہوتی تھی، لیکن شہاب الدین مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی کبھی تو خاموش ہو جاتا اور کبھی غصے سے گھر سے باہر چلے جاتا، پر مجھے اف تک بھی نہیں کہتا۔ ایک روز میں شہاب الدین سے جان بوجھ کر جھگڑا کر کے میں اپنے میکے چلی گئی، میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ میرے ماں باپ نے پوچھا کہ بیٹی شہزادی خیریت تو ہے؟ تو میں اپنے ماں باپ سے کہتی ہوں کہ مجھے شہاب الدین سے طلاق چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ تو میرے ماں باپ مجھے سمجھاتے ہیں کہ بیٹی شہزادی شہاب الدین تو ایک اچھا لڑکا ہے، شہاب الدین تو بہت ہی اچھا اور سمجھدار لڑکا ہے، کیا پریشانی ہے؟ کیا وہ تمہیں مارا ہے؟ کیا وہ تمہیں پیٹا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو چونکہ مجھے ان سے پیچھا چھڑانی تھی تو میں اپنے امی ابو سے یہ جھوٹ بولی کہ مجھے شہاب الدین خرچ نہیں دیتا۔ تو میرے ماں باپ میرے شوہر یعنی شہاب الدین کو میرے سامنے بلاتے ہیں اور وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور میرے ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا شہاب الدین میں یہ کیا سن رہا ہوں، تم شہزادی کو خرچ نہیں دیتے؟ شہاب الدین نے کہا کہ انکل جی میں جتنا بھی کماتا ہوں وہ گھر کے سارے خرچ نکال کر، گھر کے سارے خرچ کو الگ کر کے جتنا پیسے بچتا ہے میں شہزادی کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ تو شہزادی کہتی ہے کہ مجھے تو ان سے طلاق چاہیے، میں ان سے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش میں تھی، اس لیے میں بات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بولی کہ میں شہاب الدین کے ساتھ ایک ہی شرط پہ رہوں گی، جب شہاب الدین مجھے ہر مہینہ 20,000 روپے دے گا۔ تو جیسے ہی یہ شہاب الدین سنا تو بالکل خاموش ہو گیا، اس کے بدن پر پسینے آنے شروع ہو گئے، وہ اس کے ہاتھ پر کانپنے لگے، چونکہ میں جانتی تھی کہ شہاب الدین 20,000 روپے مجھے نہیں دے سکتا، اس لیے میں ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ بات بولی تاکہ وہ انکار کر دے اور میرا ان سے پیچھا چھوٹ جائے۔ تو وہاں پہ میرے امی ابو، میرے چچا، میرے تائی، میرے بھائی بہن جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ تو شہاب الدین تھوڑی دیر خاموش رہا تو میرے چچا نے شہاب الدین سے کہا کہ بیٹا شہاب الدین کیا تم شہزادی کے 20,000 روپے ہر مہینہ دے سکتے ہو؟ تو شہاب الدین پہلے میرے طرف دیکھا، پھر میرے ماں باپ کی طرف دیکھا، پھر ان سبھی رشتہ داروں کو دیکھا، پھر دیکھنے کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لی تو پھر بولا کہ میں ضرور 20,000 روپے شہزادی کو ہاتھ میں دوں گا۔ تو جیسے ہی یہ بولا تو میں اپنے دل میں کہنے لگی کہ یہ کمینہ اسے بھی قبول کر لیا، اچھا چل اب میں تیری زندگی کو نرک بناتی ہوں، اب میں تیرا جینا حرام کر دوں گی، اب تو میرے ساتھ چل کر دے۔ جب میں ان کے ساتھ چلی گئی اور میں یہ محسوس کر لی کہ یہ آئیڈیا بھی میرا فلوپ چلے گیا تو میں ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے، چونکہ مجھے ان سے پیچھا چھڑانا تھا تو کھانے میں کبھی میں مرچ زیادہ دے دیتی، کبھی نمک زیادہ دے دیتی، پر وہ رات میں جب کھانے کے لیے آتا تو کھانا کھاتا اور بے ہوش ہو کر سو جاتا، نہ جانے وہ کون سا کام کرتا تھا، نہ جانے وہ کون سا کام کرتا تھا۔ میں ان سے پوچھتی بھی تھی کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، وہ صرف مجھے یہی بولتا کہ میں گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ میں نہ اس سے کبھی زیادہ پوچھی اور نہ وہ کبھی اس سے زیادہ بتایا۔ آخر کار میں پریشان ہو گئی کہ یہ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا ہے
تو میں ان کو تنگ کرنے کے ارادے سے، ان کو پریشان کرنے کے ارادے سے میں نے کہا کہ مجھے آئی فون چاہیے، اور وہ بھی لیٹسٹ والا۔ شہاب الدین میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھوں کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی تمہیں آئی فون ہی چاہیے نا، میں تمہیں آئی فون لا کر دوں گا، پر کبھی بھی تم مجھے اپنے سے دور ہونے کی بات مت کرنا، کبھی تم مجھے چھوڑنے کی بات مت کرنا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، کتنی زیادہ عشق کرتا ہوں۔ تو شہزادی اپنے دل میں، یعنی میں اپنے دل میں یہ کہتی تھی کہ یہ کمینے سے، اس کمبخت سے میں جتنی زیادہ نفرت کرتی ہوں، میں جتنی زیادہ ان سے دور بھاگنا چاہتی ہوں، یہ کمبخت اتنا ہی زیادہ میرے قریب آنا چاہتا ہے۔ میں ان سے جتنا زیادہ نفرت کرتی ہوں، یہ کمبخت اتنا ہی زیادہ مجھے عشق کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک روز میں اپنے سہیلی کے ساتھ کار میں بیٹھ کے شہر کے سب سے بڑے اور سب سے مہنگے مال میں شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ جب میں نے بس اڈے پر پہنچا تو میں نے جو وہاں پہ سین دیکھا، وہاں پہ جو میں نے منظر دیکھا، وہاں پہ جو میں نے نظارہ دیکھا، اس نظارے کو دیکھ کے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو، میں بے جان ہو گئی ہوں، میرے جسم سے روح نکل گئی ہو، کاٹو تو خون نہ نکلے۔ میں دیکھتی کیا ہوں کہ شہاب الدین وہ تیز دھوپ میں، وہ چلچلاتی دھوپ میں لوگوں کے ہاتھوں سے سامان لیتا اور وہ بس کے اوپر رکھتا، لوگ اسے 2-4 روپے دیتے، پھر وہ اپنے جیب میں رکھتا۔ اسی طریقے سے گھنٹوں تک میں انہیں دیکھتی رہی، گھنٹوں بھر میں 1 منٹ کے لیے بھی وہ آرام نہیں کیا، اس کے پاؤں ہاتھ کانپ رہے تھے، شاید کہ شہاب الدین کو بھوک لگی ہو، یہاں تک کہ روٹی کا رول بنا کر وہ کھا بھی رہے تھے ایک ہاتھ سے، اور ایک ہاتھ سے سامان بھی اٹھا کر بس پر رکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص شہاب الدین کو بے عزت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جلدی سے میرا سامان بس پر رکھو، میری گاڑی کھلنے والی ہے۔ میں یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی اور دل میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جسے میں کبھی انسان ہی نہیں سمجھا، جسے میں ان پڑھ جاہل کہتی تھی، جسے میں کبھی آج تک اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھلایا، نہ ہی کبھی میں ان سے حال پوچھا، اور نہ آج تک میں نے اسے قبول کی اور نہ کرنا چاہتی تھی، وہ شہاب الدین میرے لیے اس تیز دھوپ میں، اس تیز گرمی میں میرے لیے لوگوں کی بولی سنتا ہے، لوگوں سے کڑوی کسیلی سنتا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب شہاب الدین کا کام ختم ہو گیا تو وہ ایک دکان کے سامنے زمین پر نیچے بیٹھ گیا۔ ہائے ہائے، جب ان کے میں چہرے پہ دیکھ رہی تھی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے چہرے میں کتنی تھکان ہے، ان کے دل میں کتنا درد بھرا ہوا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ شہاب الدین ایسی تیز دھوپ میں، ایسی چلچلاتی دھوپ میں لوگوں کے کڑوی کسیلی سن کے، لوگوں سے دھکے مکے کھا کر یہ جو پیسے کما رہا ہے، یہ تو میرے لیے کما رہا ہے۔ تو میں ایک دم بالکل ہی بدل گئی اور میرے اندر ایک نئی شہزادی نے جنم لی، اور میں جو شاپنگ کے لیے جا رہی تھی، میں کچھ خریدے بغیر، کچھ شاپنگ کیے بغیر میں اپنے گھر پر آ گئی، اور گھر پر آنے کے بعد میں چیخ و پکار کے ساتھ رونے لگی۔ شہاب الدین کو پلاؤ بہت زیادہ پسند تھا۔ میں اس دن گھر جا کر پلاؤ بنائی، گوشت بنائی۔ شہاب الدین آیا، وہ کچن میں گیا، جانے کے بعد شہاب الدین ہر روز آتا، میں کبھی بھی اسے کھانا گرم کر کے نہیں دیتی تھی، وہ شہاب الدین خود سے آتا اور کھانا گرم کر کے کھاتا۔ تو جب شہاب الدین اس دن آیا تو میں اس کے لیے دسترخوان بچھائی، میں ان کے لیے پانی رکھی، میں ان کے لیے ان کے پلیٹ میں کھانا پروسی، اور شہاب الدین کھا رہا تھا۔ میں ٹک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی کہ شہاب الدین میرے لیے باہر کے دکھ جھیلتا ہے، باہر کے گالی گلوچ جھیلتا ہے، باہر کے کڑوی کسیلی جھیلتا ہے، اور پھر گھر آ کر مجھے بھی جھیلتا ہے، میرے غصے کو بھی برداشت کرتا ہے، کبھی بھی اف تک نہیں کہتا۔ میں یہ سوچ رہی تھی، شہاب الدین کھانے کے بعد اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور 20,000 روپے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ میں رونے لگتی ہوں، میں چیخنے لگتی ہوں، چلانے لگتی ہوں۔ تو شہاب الدین کہتا ہے کہ شہزادی، اگر یہ پیسے کم ہو رہے ہیں تو میں اگلے مہینے سے تمہیں 25-30 ہزار روپے دے دوں گا،
پر کبھی تم چلانا نہیں، کبھی میرے پہ غصہ مت ہونا، کبھی تم رونا نہیں، چونکہ شہزادی تم بہت بھولی ہو، تم بہت معصوم ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں شہاب الدین کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، ان کے دکھوں کو دیکھ رہی تھی، ان کے اندر کی دل میں جو پریشانی تھی ان کو میں جھانک رہی تھی، اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ شہاب الدین سے میں کس طریقے سے پیار کرنا شروع کروں، میں اس سے کیسے معافی مانگوں اور کہاں سے شروع کروں۔ تو میں ان کے سینے سے فوراً چمٹ جاتی ہوں، ان کے سینے سے لپٹ جاتی ہوں۔ وہ بہن کہانی کہتے ہوئے کہتی ہے کہ آج کی لڑکی، آج کی عورت اپنے شوہر سے منہ پھاڑ کے کہتی ہے کہ مجھے آئی فون چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ اگر شوہر نہ دے سکے تو کہتی ہے کہ جب تمہاری اوقات نہیں تھی میرے خرچ اٹھانے کے لیے تو تم مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ جب تمہاری اوقات نہیں تھی مجھے برداشت کرنے کے لیے تو تم مجھ سے بیاہ ہی کیوں کیے؟ آج کل کی عورتیں اپنے اگر شوہر کو دیکھ لے کہ وہ باہر کس طریقے سے کام کرتی ہے تو شاید کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ اپنے شوہر سے پیار کرنے لگے گی۔ میں یہی ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ جو لڑکی، جو بہن، جو عورت اگر اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے تو میری کہانی کو دیکھ کر، میری کہانی کو سن کر وہ ابھی بھی سنبھل جائے اور اپنے گھر گرہستی کو سنبھال لے۔